بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ GTR کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل۔ میں ہوں مفتی محمد اویس اور حاضر خدمت ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ پہلا سوال جو پوچھا ہے محمد سلیم صاحب نے راجن پور سے کہ کپڑوں پر گوشت وغیرہ کا خون لگ جائے تو کتنی مقدار میں لگنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر جسم کا خون لگ جائے تو وہ کتنی مقدار ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر خون ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خون ناپاک ہوتا ہے جو بہنے والا خون ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ دم مسفوح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خون جو بہنے والا خون ہو، جس میں بہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو، تو اگر وہ بہنے والا خون ہے اور وہ جسم یا کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ذبح کرتے وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے یہ دم مسفوح ہوتا ہے، بہنے والا خون ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بہنے والا خون کپڑوں پر لگ گیا یا جسم کے کسی حصے پر لگ گیا اور اس کا جو حجم بنتا ہے، جو سائز بنتا ہے، وہ 5.94 مربع سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ مقدار میں ہو، تو ایسی صورت میں اس جگہ کو، اس حصے کو، اس کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر پاک نہیں کیا گیا اور نماز پڑھ لی گئی تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس سے کم مقدار میں موجود ہے اور نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر نماز سے پہلے علم میں آ جائے اور معلوم ہو جائے تو اس کو صاف کر لینا اور اس کو دھو لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد رگ میں رہ جاتا ہے یا معمولی سا خون ہوتا ہے وہ گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر دم مسفوح نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر وہ خون لگ جاتا ہے کپڑوں پر یا بدن پر لگ جاتا ہے تو اسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک شمار نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر لگ جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے تو پاک صاف ہو کر، نظافت کے اہتمام کر کے، طہارت کے اہتمام کر کے، جتنا خوبصورت لباس پہنا جا سکتا ہے اور جتنا اپنے آپ کو اچھا بنایا جا سکتا ہے تو اچھا بنا کر اور خوب تزئین کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا چاہیے، تاکہ اس نماز کی جو قبولیت کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر جسم سے خون نکلا ہے، اگر وہ خون اتنی معمولی مقدار میں ہے کہ وہ بہہ ہی نہیں سکتا، اگر وہ لگ جاتا ہے کپڑوں پر یا بدن پر تو ایسی صورت میں وہ جگہ یا کپڑے کا وہ حصہ ناپاک شمار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بدن سے نکلنے والا خون وہ زیادہ مقدار میں ہو اور اس کا جو حجم بنتا ہے، جو سائز بنتا ہے وہ 5.94 مربع سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ مقدار میں ہو، تو ایسی صورت میں اس جگہ کو اور کپڑے کو دھونا یہ ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال عادل صاحب نے پوچھا ہے آسٹریلیا سے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ بندے پر غسل فرض ہو جائے مگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں پانی تو موجود ہے لیکن غسل کرنے کی کوئی جگہ نہ ہو، مثلا ایئرپورٹ یا موٹر وے، تو نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، عام طور پر ایئرپورٹ ہو یا اس طرح کی جو پبلک مقامات ہوتے ہیں تو وہاں پر واش روم ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر واش روم موجود ہے تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، اور نماز کا وقت ہے تو نماز اپنے وقت کے اندر پڑھے، اور یہ کوشش کرنا اور واش روم کو تلاش کرنا، اسی طریقے سے اگر غسل خانہ وہاں پر موجود ہو تو اس کو تلاش کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ لیکن بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معقول انتظام نہیں ہوتا کہ جہاں انسان غسل کر سکے، اور پردے کا انتظام نہیں ہوتا اور غسل بھی فرض ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت کافی باقی ہے اور اس بات کا امکان ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے میں کسی ایسی مناسب جگہ پر پہنچ جاؤں گا کہ جہاں پر مجھے بآسانی غسل کی سہولت موجود ہوگی، تو ایسی صورت میں نماز کو ذرا مؤخر کر لے اور غسل کر کے پھر نماز پڑھنا لازم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بہت ہی زیادہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، اور غسل کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے کہ اگر غسل کو ذرا مؤخر کیا جائے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے پھر تشبہ بالمصلی جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز کو پڑھ لے، لیکن بعد میں کہ جب یہ اس کو پانی مل جاتا ہے اور غسل خانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو نماز کی قضاء کی وجہ سے
گناہ نہیں ملے گا اگر اس کی طرف سے کوئی سستی اور کوئی غفلت نہیں پائی جا رہی تھی۔ محمد فواد صاحب نے وزیرستان سے پوچھا ہے تہجد میں کچھ قرات جہری اور کچھ قرات سری کرنا جائز ہے نہیں؟ تہجد کی نماز میں دونوں طرح جائز ہے، جہراً قرات کرنا چاہیں اس کی بھی گنجائش ہے، اگر کوئی آہستہ آواز میں قرات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی بالکل اجازت ہے۔ البتہ جب جہراً قرات کی جا رہی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے زوردار انداز میں قرات کی جائے کہ قرب و جوار میں جو فیملی کے ممبرز یا باہر کہیں پر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرب و جوار میں لوگ آرام کر رہے ہیں تو ان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے اور اس سے ان کو تکلیف ہو، تو اتنی زوردار انداز میں قرات کرنا یا اتنی بلند آواز میں قرات کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اس صورت میں دوسرے لوگوں کے آرام کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ سعد صاحب نے لکھنؤ سے پوچھا ہے کہ فرض نماز میں دعا کے بعد کلمہ کہنا کیسا ہے؟ تو اگر ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ خیرہ میں درود شریف پڑھنے کے بعد اور دعا کے بعد اگر کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو یہ جائز ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں نماز کو ایسے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بعد کلمہ کا پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد دعا پڑھ لیں کہ جو دعائیں قرآن حدیث میں منقول ہیں یا جن دعاؤں کے پڑھنے کا کہا گیا ہے تو انہی دعاؤں کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے کہ نماز کو جتنے سنن اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور وہ نماز جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی، صحابہ کرام کی نماز کے قریب ہوگی، تو اتنے ہی وہ نماز زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے، لیکن بہرحال اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو نماز کے واجب، فرائض، آداب، سنن کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ شہاب اظہار صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ امام نے عشاء کی چوتھی رکعت میں غلطی سے بلند آواز سے سورہ فاتحہ شروع کر دی، پھر یاد آنے پر خاموشی سے ادا کر لی، کیا اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آخری دو رکعتوں میں جو قرات کی جاتی ہے تو قرات کرنا یہ آہستہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے قرات کر لیتا ہے بھولے سے، غلطی سے، تو اگر سورہ فاتحہ مکمل اس نے جہر میں پڑھ لی ہے، بلند آواز سے پڑھ لی ہے، یا سورہ فاتحہ کا اتنا حصہ اس نے بلند آواز سے پڑھا کہ اس حصے میں جتنے حروف پائے جا رہے ہیں اس کا مجموعی جو نکالا جائے تو وہ 30 حروف یا اس سے زیادہ بنتا ہے، تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر جو حصہ پڑھا گیا ہے اس سے کم مقدار میں ہو تو پھر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ عبد المعید صاحب نے ٹیکسلا سے پوچھا ہے کسی شخص کے ذمے کئی دن کی قضا نمازیں ہوں تو کیا اس کی امامت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں اگر امام ہے اور وہ امامت کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کے ذمے 6 نمازوں سے کم ہوں تو ایسی صورت میں پہلے وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے، نمازوں کی قضا کرنے کے بعد پھر وہ امامت کروائے۔ لیکن اگر اس کی نمازیں اس سے زیادہ ہیں، 3 دن کی ہیں، 6 دن کی ہیں، 8 دن کی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ امامت کروا سکتا ہے۔ عبدالستار صاحب نے پوچھا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی جو فضیلت ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو سنت سمجھتے ہوئے یا اس فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو یہ تو جائز نہیں۔ لیکن جہاں تک مطلق درود شریف پڑھنے کی بات ہے تو اس درود شریف کے جو کلمات ہیں بہت ہی اچھے کلمات ہیں، معنی بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل بھی وارد ہیں، تو اگر کوئی اس نیت سے اور اس اعتقاد سے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے 80 سال کا ثواب ملے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن روایات میں اس کا ذکر آتا ہے تو ان میں شدید قسم کا ذوف پایا جاتا ہے، تو جن میں شدید ذوف پایا جاتا ہو تو اس سے سنیت کا اس بات نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا سنیت کے اعتقاد رکھے بغیر اور اس خاص فضیلت کے اعتقاد
رکھے ہوئے بغیر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے، کسی بھی وقت کے اندر پڑھنا چاہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی درود شریف پڑھا جائے تو وہ رحمتوں سے برکتوں سے خالی نہیں ہوتا، لیکن خاص اس طرح کی فضیلت اور ان کلمات کے پڑھنے پر کوئی فضیلت حدیث سے ملتی ہو تو اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا۔ زین صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے اور اسے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود ہے اور اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، البتہ افضل درود وہ ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ درود پڑھے جائے، اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر درود کے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، بعض بہت مختصر بھی ہیں، بعض بہت طویل بھی ہیں، اور بعض صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خاص قسم کے فضائل بھی وارد ہیں، تو لہذا ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے اور اسی درود شریف کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہے تو یہ بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ثواب مکمل ملے گا۔ عامر صاحب نے بحرین سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں بحرین میں رہ کر انڈیا میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہوں، اور صاحب نصاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کا تعین کریں، اور تاریخ یہ قمری اعتبار سے ہونی چاہیے، جس کو اسلامی سال کہا جاتا ہے، کہ قمری اعتبار سے جس دن آپ صاحب نصاب بنے تو وہ دن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے طے ہو جاتا ہے، اور اگر طے نہ کیا گیا ہو تو ابھی سے آپ طے کر لیں، ٹھیک ہے۔ طے کرنے کے بعد جب یہی تاریخ اگلے سال آئے گی تو اس دن جو بھی آپ کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے موجود ہوگا، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں اس دن آپ قیمت کا اندازہ لگوا لیں، جو بھی ویلیو اس کی بنتی ہے تو وہ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ اس سے پہلے نکالتے ہیں یا بعد میں نکالتے ہیں تو بسا اوقات اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جو ریئل آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے، جو حقیقی زکوٰۃ بن رہی ہے، آپ اسے کم مقدار میں نکال رہے ہوں اور کچھ زکوٰۃ آپ کی باقی رہ گئی ہو، تو اس لیے زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین کرنا، طے کرنا ضروری ہے، اور اس دن پھر حساب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ میرے ذمہ لازم بنتی ہے۔ ہاں، اگر اس وقت آپ ادا نہ کر پائیں یہ الگ بات ہے، لیکن حساب ضرور کر لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ادا کرتے جائیں، اور اگر یکمشت ادا کرنا ممکن ہو تو وہ ادا کر لی جائے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دوسری کرنسی کے اندر دیکھیں، آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں کے حساب سے 2.5% نکال لیا، تو آپ اگر کسی اور ملک میں نکالنا چاہتے ہیں تو اس کرنسی کو آپ دوسری کرنسی میں کنورٹ کر دیں، تو جتنا بھی اس سے کرنسی مل رہی ہو اور وہ رقم مل رہی ہو تو آپ دوسرے ملک کے اندر ادا کر دیں، اپنے ملک کے اندر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، دوسرے ملک کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں، جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یا قرب و جوار میں جو مدارس ہیں تو ان کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دوسرے علاقے والے زیادہ محتاج ہیں اور وہ زیادہ اس کے زیادہ اہل ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر خاص طور پر خاندان میں کوئی غریب ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، دوسرا صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح آپ زکوٰۃ نکالنے کے اہتمام کریں۔ کیا نکاح میں چھوارے لٹانا جائز ہے؟ سود صاحب نے لکھنؤ سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، نکاح میں چھوارے تقسیم کرنا، بانٹنا یا ان کو پھینکنا یہ جائز اور مباح ہے، سنت نہیں ہے۔ کہ جن روایات کے اندر چھوارے پھینکنے کا ذکر آتا ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ ان روایات میں شدید قسم کا ذوق پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس سے سنیت کا اس بات نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ چھوارے کو پھینکنا یہ سنت عمل ہے۔ تو سنیت کا اعتقاد رکھے بغیر ایک خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع پر جس طرح مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے آپ چھواروں کو تقسیم کرنا چاہیں، بانٹنا چاہیں، پھینکنا چاہیں تو جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر مسجد ہو تو مسجد کے ادب کا خیال رکھا جائے، مسجد کے احترام کا خیال رکھا جائے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ تو عام طور پر اگر چھواروں کو پھینکا جاتا ہے تو مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور لوگ چھینا جھپٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مسجد کے اندر اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مسجد کے باہر ہے تو مسجد کے باہر بھی یہ دیکھنا چاہیے، کوئی مناسب منظم طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر بندے کو وہ چیز مل بھی جائے، سہولت کے ساتھ بھی مل جائے، اور کوئی بد انتظامی بھی نہ ہو۔ تو اسلام ہمیں منظم رہنے کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے رہنے سہنے کا طریقہ
ایسے اختیار کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس سے تعلیم ہو کہ اسلام کتنا مہذب کتنا پاکیزہ طریقہ ہے۔ تو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے لوگوں میں ہنگامہ ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر آنا شروع ہو جائیں، ایک لڑائی کا اندیشہ ہو، ایک ہنگامے کا شور ہو، تو ایسی صورت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر مسجد ہے تو مسجد کے ادب کا خیال رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عبد الرب صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ نکاح کے 1 یا 2 دن بعد لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر آتے ہیں اور لڑکی کو لے کر جاتے ہیں، جس کو ہمارے علاقے میں چوتھی چلانا بولتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انتظامی مسئلہ ہے۔ تو واضح بات ہے کہ دلہن نے اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 1 دن کے بعد جائے، 2 دن کے بعد جائے یا 4 دن کے بعد جائے۔ تو جو بھی سہولت ہو اور کوئی بھی مناسب طریقہ ہو باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی طریقہ خاندان کے اندر رائج ہے اور جو بھی سہولت کے ساتھ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور لازم نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اور انتظامی مسئلے میں جہاں بھی فریقین اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو سہولت ہوتی ہے وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو سنت بھی نہ سمجھیں لازم بھی نہ سمجھیں۔ تو جب کسی چیز کو دین کا حصہ بنا لیا جائے یا سنت سمجھ لیا جائے یا اس کو لازم سمجھ لیا جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر مختلف قسم کی قباحتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو تو بالکل چوتھے دن آپ لڑکی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ زبیر صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا کیا نیل پالش کا بزنس کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر نیل پالش ایسی ہے کہ اس کے اندر ناپاک اور حرام اجزاء شامل ہیں تو پھر ان کا بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس میں ناپاک اور حرام اجزاء کی ملاوٹ نہیں ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن کا آخری سوال ہے، عادل صاحب نے آسٹریلیا سے پوچھا ہے کہ میں آن لائن استعمال کی چیزیں خرید کر نفع پر بیچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر کبھی میرے پاس کم پیسے ہوں اور مجھے کچھ خریدنا ہو تو میرے والد مجھے وہ لے کر دے دیتے ہیں یا کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ اس صورت میں کیا میرے والد میرے ساتھ ان معاملوں میں شریک شمار ہوں گے؟ مشارکت کے اصول کی رعایت کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ رقم لے رہے ہیں یا آپ کے والد صاحب رقم دے رہے ہیں تو یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ وہ رقم آپ کو قرض کے طور پر دے رہے ہیں یا وہ شرکت کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ اگر وہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں تو اسی صورت میں یقینی بات ہے کہ وہ سارا کا سارا نفع آپ کا ہی ہوگا، اور اگر وہ شرکت کی بنیاد پر دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بات بھی طے کرنا ضروری ہے کہ جو بھی اس کا نفع آئے گا، جو حقیقی نفع ہوگا، تو کتنا % آپ کے والد صاحب لیں گے اور کتنا % آپ لیں گے، تو یہ طے کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی سے کوئی رقم لی جائے، چاہے وہ والد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، تو یہ چیز طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس بیس کے اوپر دی جا رہی ہیں۔ لوگ اس طرح پیسے لیتے رہتے ہیں اور بعد میں جب کسی موقع پر جا کر آپس میں طبیعت نہیں مل پاتی، کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے مسائل لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہنگامہ ہوتا ہے، خاندان بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مالی معاملات کو بالکل کلیئر اور صاف رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت آتی ہے وہ مالی معاملات کے متعلق آتی ہے، تو اس لیے جب بھی آپ اپنے والد سے کوئی رقم لیں تو یہ بات ان سے پوچھ لیں کہ آپ یہ رقم جو مجھے دے رہے ہیں یہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں یا شرکت کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ اگر شرکت کی بنیاد پر دے رہے ہیں تو پھر نفع کا تناسب بھی طے کرنا ضروری ہے۔ تو آج کے سیشن کا یہ آخری سوال تھا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئے سیشن کے ساتھ اور نئے مسائل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔